امریکہ میں آج عید الاضحیٰ روایتی مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس کے باعث امریکہ میں لگ بھگ 1,55,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، جس وجہ سے امریکہ میں سادگی سے عید منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں بسنے والے 40 لاکھ سے زائد مسلمان آج مساجد میں نماز عید ادا کر رہے ہیں، جبکہ فارم ہاؤسز میں جا کر جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ اسلام میں قربانی فلسفہ ہے اس عمل کا کہ انسان اپنی ہر خواہش کو خالق و مالک کے حکم اور مرضی و منشا پر قربان کر دے۔ یوں عید قربان نام ہے اس جذبے کا جو کہ مسلمان اپنی ہر پیاری چیز کو اس ذات باری تعالیٰ پر قربان کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ اس کائنات کا مالک ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی ادا کر کے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے سامنے ہی ہماری رضا ہے۔ یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی امتحان میں ڈالے تو اس سے سرخرو ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے پیش کرنے کی مثال مد نظر رکھی جائے۔ بہت بہت عید مبارک۔ اور اس سچویشن کے باوجود ہم لوگ یہاں پہ قربانی کر رہے ہیں اور عید کے لیے ہم سب لوگ یہاں پہ آ کے اپنا اپنا بکرا جو ہے وہ ذبح کرا رہے ہیں۔ پاکستان میں عید مبارک تو all of our Pakistan people and Afghanistan to all the Muslim people around the world. I hope you have a happy Eid. عید مبارک اور سب کنٹری کے لیے، اسپیشل افغانستان، پاکستان، سب مسلم کے لیے۔ اور ہم ادھر آئے عید کے لیے جو سلاتر کریں گے، اسپیشل عید قربانی، اور بچوں کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ ہے جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے کے لیے عید بازاروں میں جاتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں۔ امریکہ بھر میں 100 سے زائد عید بازار لگائے جاتے ہیں۔ اس سال کرونا وائرس کے باعث لوگوں نے آن لائن عید شاپنگ کی ہے اور قربانی کے لیے فارم ہاؤسز جا کر جانوروں کا انتخاب کیا گیا جو کہ آج اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں۔ بیشتر لوگوں نے بکرے، چھترے اور دمبے خریدے۔ گوشت کو مستحقین میں بانٹا جا رہا ہے۔ عید قربان کا پیغام دراصل اثار اور قربانی ہے اور یہ تہوار مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا ہی تو ہوتا ہے۔ عید کا دن ہے اور ہم لوگ ادھر کام کر رہے ہیں، ہم بوچر ہے تو ہم لوگ ادھر بکرے اور گائے کاٹتا ہے۔ بہت تعداد میں لوگ آ رہا ہے ادھر، اور آج بڑے دنوں کے بعد کرونا کے قرنطین تھا وہ ختم ہو گیا اور بہت تعداد میں لوگ آیا ہے ادھر۔ امریکہ میں آج 2200 سے زائد مقامات پر عید کی نماز ادا کی گئی ہے۔ امریکی مسلمانوں نے عید کے اجتماعات میں SOPs کی مکمل پابندی کر کے دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان ایک باوقار قوم ہے اور اسلام قیامت تک کے لیے نظام کائنات کا عظیم درس دیتا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ برطانیہ میں مقیم مسلمان عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر صحت مارٹ بینک ٹوری پارٹی کی پارلیمانی امیدوار اور مسلم فار برٹن کی چیئرپرسن آصفہ شاہ، روچڈیل کونسل کی ڈپٹی میئر کونسلر عاصم رشید اور اولڈہم کونسل کے سینئر کونسلر ڈاکٹر عابد چوہان نے اپنے اپنے پیغامات میں مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ I want to wish all my Muslim friends in the UK and across the world a very happy Eid al-Adha. This Eid is very much about sacrifice, and of course this year so many people have made sacrifices and done so much to help get this country through the coronavirus pandemic. And once again, it will be very important to celebrate Eid in a COVID-safe way, making sure that we're not spreading this virus, whilst also, of course, being able to celebrate. And social distancing is such an important part of that, including not gathering in large groups. And I know that that is difficult, and I know how much this celebration means. But it's so important that we do. میری طرف سے تمام بہنوں بھائیوں کو اور جتنے بھی مسلمان کل عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں تمام مسلمان جو سیٹرڈے کو بھی عید منا رہے ہیں، ان سب کو عید مبارک۔ میں اس امید کے ساتھ یہ عید کا میسج دے رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ عید ایک مشکل ٹائم میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی قربانی دینی ہے کہ ہمیں سوشل گیدرنگ سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے تاکہ یہ جو وائرس اس وقت پینڈیمک کرونا وائرس کا شکار ہیں بہت سے لوگ، وہ اس بیماری سے بچ سکیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے عزیزوں کی خاطر یہ قربانی دینی ہے۔
Over the last few months since Eid al-Fitr, many Muslim organizations and individuals have been working with government ministers to ensure that this Eid al-Adha we are able to visit our mosques and pray our Eid namaz. I am so pleased that this Eid we are able to visit those mosques and be able to celebrate Eid in the way that we have always known it. میری طرف سے آپ سب کو خصوصی عید مبارک. میری طرف سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ مبارک. عید قربان آپ کو یاد دلاتی ہے کہ اب آپ کے معاشرے میں قربانی کی کتنی اہمیت ہے. قربانی، صلہ رحمی، شفقت یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جس سے معاشرے کی اساس محفوظ رہتی ہے. آپ بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور لوگوں کو اپنی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو عید الاضحیٰ مبارک. عید کے دوران پلیز کوشش کیجئے اپنے ہاتھ واش کرتے رہیں. جب آپ عید کے لیے جا رہے ہیں تو میک شیور کریں کہ ہگز اوائڈ کریں جتنا پاسبل ہو سکے اور سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھیں. اپنی حفاظت کیجئے اور اپنے ساتھیوں کی، دوستوں کی حفاظت کیجئے. عید مبارک. کورونا وائرس کی ممکنہ ویکسین حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے چوتھا معاہدہ کر لیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی حکومت نے دوا ساز کمپنی JSK سے ویکسین کی 6 کروڑ خوراکوں کا معاہدہ کیا ہے. مثبت کلینکل نتائج کی صورت میں مذکورہ ویکسین کو آئندہ برس کی پہلی ششماہی میں منظوری ملنے کا امکان ہے. برطانوی حکام کہتے ہیں کہ کورونا وبا کے خلاف مؤثر ویکسین کے انتخاب کے لیے تمام ممکنہ ویکسینز تک رسائی انتہائی اہم ہے. واضح رہے کہ اس سے قبل برطانوی حکومت کورونا کی ممکنہ ویکسینز کے لیے فائزر سے 3 کروڑ، والنیوا سے 6 کروڑ اور آسٹرازینیکا سے 10 کروڑ خوراکوں کا معاہدہ کر چکی ہے. برسلز میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں جاری ریاستی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی و سماجی جماعتوں کے رہنما، طلباء اور انسانی حقوق کے کارکن شریک ہوئے. اصغر مرزا کی رپورٹ دیکھیے. پشتون آرگنائزیشن یورپ کے صدر عرب گل مالا گوری، چیئرمین نوید خان، کشمیر پیس فورم بیلجیم کے ڈائریکٹرز ملک پرویز اور چودھری نصیر کے اشتراک سے برسلز میں آٹومیم کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا، جس میں پاکستانی و کشمیری تنظیموں کی سرکردہ شخصیات اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوہسر نے اعلان کیا کہ یورپ کے 16 ممالک میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن 15 اگست تک مظاہروں کے ذریعے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتی رہے گی. انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے دوہرے معیار اور کشمیر کے اندر دہشت انگیز کارروائیوں کو رکوانے کے لیے مثبت کردار ادا کریں. پشتون آرگنائزیشن یورپ کے صدر عرب گل اور چیئرمین نوید خان نے کہا، بھارتی ہٹ دھرمی سے وادی میں انسانی حقوق کی پامالیاں عروج پر پہنچ چکیں. سماجی کارکن اینڈی ورمونڈ نے بھارتی مظالم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی. مظاہرے میں حافظ فہیم، چودھری خلیل، سید جابر عباس، شالروا سے مہر ذوالفقار، بشارت چوہان، حاجی عبدالحفیظ، چودھری مظہر، جمیل خان، عدنان خان، قمر عباس، محمد اقبال، چودھری خالق اور دیگر افراد شریک ہوئے. لندن کے ٹرافلگر اسکوائر پر ایک خاتون آرٹسٹ نے ایک دیو ہیکل مصنوعی آئس کریم کا مجسمہ بنا کر سب کو حیرت میں ڈال دیا. آئس کریم کے مجسمے کی رونمائی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے نہ صرف آرٹسٹ کے فن کو سراہا بلکہ مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تصاویر بھی بنائی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. کہتے ہیں کہ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، اس کے پگھلنے تک آپ اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں. لندن کی ایک فنکارہ ہیتھر فیلپسن نے اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 ٹن وزنی ایک بہت بڑا آئس کریم کا مجسمہ بنا ڈالا. یہ مجسمہ نہایت خوبصورت ہے، جسے عوام نے بھی خوب سراہا. اس مجسمے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر چیری بھی بنائی گئی ہے اور آئس کریم پر بیٹھی مکھیوں کی شبیہ بنانے کے لیے ڈرونز کی مدد لی گئی. ڈرونز کی ونگز جب گھومتے ہیں تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ حقیقی آئس کریم ہے. And the cherry again is almost like an impossible form, you know, it's like hyper real, that like very saturated glossy cherry
and I wanted the stalk to be very tall, so it would almost like rival Nelson's column and give the whole thing this sense of weight and presence and something very unstable. हीथर ने इस मुजस्मे का नाम दी एंड रखा है और इस नाम की वजाहत देते हुए फनकारा का कहना था कि इस आर्ट वर्क के लिए वो 2016 से सोच रही थी, जब बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ा था और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे। इनका मजीद कहना था कि आइसक्रीम जब पिघल जाती है तो एक नामुमकिन मादा मालूम होती है, ये हवा से भरी होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम भी इसे पिघलने वाली आइसक्रीम की मानिद हैं। यूनान ने आबी तहकीक के नए दरवाजे खोलते हुए 5 सदियां कबल डूबने वाले बहरी जहाज की बाकियात को माहिरीन और तैराकों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। टेक्नोलॉजी की मदद से तैराकों के लिए हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। यूनान के जजीरा पेरेस्ट्रीरा में 500 साल पहले एक बहरी जहाज डूब गया था, जबकि समुद्र में इस बहरी जहाज की बाकियात अभी भी मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से इन अजीब और कीमती बाकियात को तैराकों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। रवां महीने के आगाज में डाइवर्स समुद्र की गहराई में जा सकेंगे और कदीमी चट्टानों और बहरी मलबे का जायजा ले सकेंगे। डाइवर्स के अलावा माहिरीन भी बहरी जहाज के मलबे का न सिर्फ जायजा ले सकेंगे बल्कि जहाज के डूबने की वजूहात का भी पता लगाएंगे। समुद्र की गहराई में बहरी जहाज की बाकियात के अलावा इसमें कई पुरानी चट्टानों के मुजस्मे भी मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र की गहराई में मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किया गया है। अंडर सी वीएन सर्वेलेंस सिस्टम की मदद से तमाम मुमकिन खतरात के लिए हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। डाइवर्स को पानी की गहराई में कैमरे की मदद से देखा जा सकेगा। समुद्री गहराई में मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से तैराकों की हिफाजत भी की जाएगी। नेशनल टेक्निकल एजेंसी के असिस्टेंट प्रोफेसर जॉर्ज का कहना था कि बहीरा रूम में मौजूद कदीमी और कीमती बाकियात का नजारा करने के लिए वो इंतहाई पुरजोश हैं। इनका मजीद कहना था कि मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से इस प्रोजेक्ट का आगाज एक मुश्किल काम था और हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके दुनिया की सबसे पुरानी बाकियात का जायजा ले सकेंगे। क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। फास्ट बाउलर हारिस रऊफ आज इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे। गुज़श्ता रोज़ हारिस रऊफ का दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आया था। मोहम्मद आमिर ने भी टीम के हमरा प्रैक्टिस की। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने कहा, दौरे के लिए इंग्लिश बोर्ड से कोई डील नहीं की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन इंग्लैंड की तैयारियों में मसरूफ कौमी क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ आज सुबह इंग्लैंड रवाना होंगे। हारिस रऊफ निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर से बरास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज हारिस रऊफ का दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आया था। डर्बी में कौमी टीम ने दूसरे रोज भी प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आने पर टीम के हमरा ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।